الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. معزز حاضرین مجلس، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ چند مہینوں سے آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں کورونا وائرس کی شکل میں جو وبا پھیلی ہے، جو اب تک موجود ہے، اس کی وجہ سے دروس کا انقطاع رہا. اب پھر انشاءاللہ نئے سرے سے آج سے اللہ کی توفیق سے شروع کیا جا رہا ہے. آج کا درس اللہ کی محبت کے موضوع سے متعلق ہے. اللہ کی محبت یہ دین اور اسلام کی اصل، اساس اور بنیاد ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہ ہو تو عبادات بھی صحیح نہیں ہوں گی. عبادات کی صحت کے لیے شرط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہو، کمال محبت ہو، اور اس محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کوئی شریک بھی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا کمال یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت و دلیل ہے. اگر اللہ رب العالمین کی محبت کمال درجے کو پہنچی ہوئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ بندہ کا ایمان یہ مکمل ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں خلل ہے، نقص ہے، تو یہ توحید میں خلل اور نقص کا باعث ہے، اور اس کے برے اثرات بندوں کی اعمال، بندوں کی عبادات پر مرتب ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ معبود حقیقی اللہ کی ذات. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، دوسروں کو شریک بنا رکھا ہے، بلکہ وہ ان سے اللہ کے برابر محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت جیسی دل میں ہونی چاہیے، ویسی محبت وہ اپنے بزرگوں سے، اپنے اولیاء سے، اپنے معبودوں سے، اپنے جن لوگوں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے شرکا سے کرتے ہیں. یعنی اللہ کی محبت اور اپنے شرکا کی محبت ان کے دلوں میں برابر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والوں کا یہ شیوا نہیں ہے، ایمان والوں کا یہ معاملہ نہیں. والذین آمنوا، جو لوگ صحیح معنی میں ایمان لائے، اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اشد حبا للہ، وہ اللہ رب العالمین سے سب سے شدید اور سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور اس محبت میں دوسروں کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے. وہ محبت اللہ کے لیے خالص رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ محبت کی قسمیں بہت ساری ہیں، اور انسان کی بعض محبت انسانوں میں سے بعض سے ہوتی ہے، انسان کے بعض محبت جانوروں سے بھی ہوتی ہے، مخلوقات کی بہت سی اشیاء سے ہوتی ہے.
تو کون سی محبت ہماری ایمان، ہماری توحید، ہماری عبادات کے نقص کا باعث ہے، خلل ان میں خلل کا باعث ہے، اور کون سی محبت ایسی ہے جو خلل کا باعث نہیں ہے، نقصان کا باعث نہیں ہے؟ تو علماء نے محبت کی 2 قسمیں بتائی، ایک ہے محبت مشترک اور ایک ہے محبت خاص۔ محبت مشترک وہ ہے کہ اس میں تمام قسم کی محبت ہو لوگوں سے، اس سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں خلل نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں شرک کا شائبہ نہیں پیدا ہوتا اس۔ اب اس کی 3 قسمیں علماء نے بتائی ہے محبت مشترک کی، یعنی مشترک ملی جلی محبت مخلوقات سے، جو بھی لوگ ہیں۔ اب اس میں پہلی محبت طبعی محبت ہے، انسان کی فطری محبت، ایک دلی محبت، دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو دیکھا، کسی غریب کو دیکھا، کسی پریشان حال کو دیکھا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے پاس، اس کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، اس کے پاس کھانے کی اشیاء نہیں ہے، خوردنوش کی چیزیں نہیں ہیں، اب اس کی حالت زار پر رحم آ گیا۔ یہ فطری محبت، رحمت جو انسان کے دلوں میں ڈالی گئی ہے، اس کی بنیاد پر اس غریب شخص، اس محتاج پریشان حال کی حالت زار پر رحم آ گیا اور محبت پیدا ہو گئی، چلو اس کو کھانا کھلا دیں، چلو اس کو کپڑا پہنا دیں، چلو اس کو کچھ روپے دے دیں۔ یہ طبعی اور فطری محبت ہے، اس سے اللہ کی محبت میں خلل نہیں آتا۔ دوسری محبت محبت انس اور محبت الفت ہے۔ اب مثال کے طور پر انسان کسی کارخانے میں، میل میں، کمپنی میں کام کر رہا ہے، یا کسی اور شعبے میں کام کر رہا ہے، وہ شعبہ علمی شعبہ ہو یا کوئی اور کسی قسم کا شعبہ ہو، یا تجارت میں انسان ہو یا سفر میں ہو یا کسی اور۔ انسان جس شعبے سے منسلک ہوتا ہے، جس شعبے سے زندگی کے وہ وابستہ ہوتا ہے، وہاں پہ اس کے کچھ ساتھی ہوتے ہیں، اور فطری طور پر کچھ ان میں ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اچھے دوست بن جاتے ہیں، بھروسے مند، قابل اعتماد دوست اور ساتھی بن جاتے ہیں، تو انسان سے اس کی محبت ہو جاتی ہے، انسان کو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ طبعی ان سے۔ تجارت کے میدان میں جو ہے، اس کے کچھ خاص دوست ہیں جن سے وہ رائے مشورہ کرتا ہے، جن پر وہ بھروسہ کرتا ہے، جو اس کے اچھے تاجر دوست ہیں۔ علمی میدان میں ہے تو اس کے کچھ علماء ساتھی ہوتے ہیں، کچھ طلباء ساتھی ہوتے ہیں، کسی اور میدان میں ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم ہے محبت شفقت و رحمت۔ محبت مشترک کی تیسری قسم ہے محبت شفقت و رحمت۔ کوئی بڑا انسان ہے، والدین کے درجے میں ہے، استاد کے درجے میں ہے، یا بڑے بھائی کے درجے میں، اس کو اپنے چھوٹے شاگرد ہے، شاگرد سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی بڑا بھائی ہے، اسے چھوٹے بھائی سے محبت ہوتی ہے، شفقت رحمت ہوتی ہے۔ باپ ہے، اپنے بچے سے، اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری محبت جو ہے وہ محبت خاص، لیکن یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ محبت مشترک جو ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں شرک نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ یہ محبت مشترک کی جو 3 قسمیں میں نے بتلائی ہیں، یہ تعظیم کی متقاضی نہیں ہے، تعظیم کی متقاضی نہیں ہے، یہ تابعداری کی، عاجزی کی، کمال اطاعت کی متقاضی نہیں ہے، مستلزم نہیں ہے۔ اس میں یہ بات نہیں آتی کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس کی مکمل اطاعت کرے، اس کی مکمل تعظیم کرے، اس کے آگے عاجزی اور انکساری کا ثبوت دے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر نہیں۔ اگر باپ ہے، غلط کچھ کر رہا ہے تو محبت الگ چیز ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن اس پر اس کو وہ نکیر کرے گا۔ بیٹا ہے، غلط کر رہا ہے تو باپ نکیر کرے گا۔ استاد ہے، شاگرد کو کچھ غلط کرتے دیکھ رہا ہے تو نکیر کرے گا۔ لیکن محبت خاص جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے، اور یہ محبت جو اللہ رب العالمین کی ہے، بندے کی اللہ سے محبت، یہ محبت تقاضا کرتی ہے بندے سے کہ وہ اپنی محبت میں اللہ سے پکا ہو، سچا ہو، اس محبت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، یہ محبت تمام لوگوں سے مقدم ہو، تمام لوگوں پر مقدم ہو، اور اس میں دوسروں کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ تابعداری کی، عاجزی کی، انکساری کی، کمال اطاعت کی، اخلاص کی
کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کا تقاضا کرتی ہے. محبت خاص اگر اس میں ہم نے دوسروں کو شریک کیا تو یہ شرک کا باعث بنتی ہے. اللہ کی محبت میں شرک پیدا ہوگا اور یہ شرک اللہ رب العالمین چاہے محبت میں ہو چاہے عمل میں ہو اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے. یا پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون سے علامتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمیں معلوم ہو کہ بندہ اللہ رب العالمین سے محبت رکھتا ہے یا اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے. وہ کون سی علامات ہیں, وہ کون سی نشانیاں ہیں کہ جن کی بنیاد پر بندہ اپنے آپ کا جائزہ لے, اپنا محاسبہ کرے اپنے دل کا, اپنے نفس کا, کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت باقی ہے اور ویسی محبت جیسی محبت اللہ کو مطلوب مقصود ہے, جیسی محبت اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ اللہ سے کی جائے. اور جس محبت کی بنیاد پر آدمی کا ایمان درست ہوگا, جس محبت کی بنیاد پر ایک مومن کی عبادت درست ہوگی, اس کے اعمال درست ہوں گے, قابل قبول ہوں گے, وہ محبت کیسی ہے؟ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ بندہ ان اعمال کو, جن اعمال کو اللہ رب العالمین نے کرنے کے لیے کہا ہے, ان اعمال کو اپنی نفسانی لذات, شہوات, خواہشات, اپنے اولاد, اپنے والدین, اپنے بیوی بچے, اپنے مشغولیات, اپنے مشغلے, اپنی تجارت, اپنے مسکن, اپنے قرارگاہ, اپنی تمام چیزوں پر, دلوں کی مرغوب ترین چیز پر, دل کی محبوب ترین چیز پر مقدم رکھیں. اپنی بیوی پر, اپنے بچے پر, اپنے آرام پر, اپنے سکون پر, اپنی جان پر, اپنے مال پر, سب چیز کو, ان اعمال کو مقدم رکھے جن اعمال کے کرنے اور جن احکام کو انجام دینے کی اللہ رب العالمین نے تعلیم دی. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے, تو سمجھ لیجئے کہ ہماری محبت میں نقص ہے, خلل ہے, کمی ہے, اور جو شریعت جس محبت کی متقاضی ہے وہ محبت ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ قل ان كان آباؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اپنے مال, اپنی اولاد, اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنے بنگلے, اپنی تجارت سے زیادہ تم کو اگر اللہ سے محبت نہیں ہے, اس کے رسول سے محبت نہیں ہے, بلکہ یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ کی محبت کے مقابلے میں, رسول کی محبت کے مقابلے میں, تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو, اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ثابت ہو جائے. ان تمام پر اللہ کے احکام کو مقدم رکھنا اور دل سے اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا, یہ سب سے پہلی علامت ہے. دوسری علامت کیا ہے محبت کی؟ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ ایک قوم نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا, ایک قوم نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت محبت نازل کر دی, آیت محبت نازل کر دی. ابھی آیت محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. قل ان کنتم تحبون اللہ, سورہ بقرہ میں ہے نا, آل عمران. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی, میری اتباع کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس بات کا بندے سے, مومن سے اور اپنی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرنے والوں سے تقاضا کرتی ہے کہ بندہ رسول کی سنت پر مضبوطی سے جمع رہے, ہر قسم کی نواہی سے, ہر قسم کی معصیات سے, خلاف سنت کاموں سے, شرکیات سے, بدعات سے, محرمات سے, منہیات سے, مکروہات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے, اپنے دامن کو بچائے, اپنے اعمال کو, اپنے عقائد کو, ہر چیز کو پاک رکھے. یہ اس بات کا تقاضا کرتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت ہوگی تو رسول کی سچی اتباع زندگی میں ہوگی, شرک نہیں ہوگا, بدعت نہیں ہوگی, اطاعت ہوگی تو مکمل ہوگی, رسول کی اتباع ہوگی تو کامل درجے میں ہوگی. اپنے آپ کو, اپنے نفس کو اپنے ٹٹول کر دیکھیں کہ محبت ہمارے دل میں ہے یا نہیں. محبت کی تیسری علامت, اللہ سے محبت, کمال درجے کی محبت کی تیسری علامت کیا ہے کہ ایک بندہ دین پر ہر حال میں,
چاہے اس کے پر اچھے وقت آئیں چاہے برے وقت آئیں، اچھے دور سے گزر رہا ہو برے دور سے گزر رہا ہو، دین پر ثابت قدم رہے، دین سے اس کا قدم ایک قدم بھی ایک بالش سے بھی آگے پیچھے نہ ہٹے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اپنے دین سے دوری اختیار کرتے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ارتداد اختیار کر لیتا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون، سن لو اللہ تمہاری ایمان کا، تمہاری عبادات کا، تمہاری پیروی کا محتاج نہیں، تمہاری جگہ اللہ رب العالمین ایک ایسی قوم لے آئے گا جو اللہ سے محبت رکھے گی اور اللہ ان سے محبت رکھے گا، یحبهم ویحبون، اور یہی نہیں، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، جو مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ دین پر ہر حال میں ثابت قدم رہنا، یہ اللہ سے محبت، اللہ سے محبت کمال کی علامت ہے، اللہ سے محبت کی کمال محبت کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کون سے ایسے اسباب اور طریقے اختیار کرے کہ جن کی بنیاد پر ایک شخص کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔ علماء کرام نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرے، قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑے، اور قرآن کریم میں تفکر، تذکر اور تدبر، جو نزول کے اہم مقاصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے، ان تمام مقاصد کو پیش نظر رکھ کر پڑھے۔ تفکر بھی ہو، غور و فکر ہو، تدبر ہو، غور و فکر جسے کہتے ہیں، تذکر ہو، نصیحت ہو، آیات و احکام و معانی میں غور و فکر ہو، ان سے سبق حاصل کیا جائے، ان سے عبرت لیا جائے، ان تمام مقاصد کے تحت ہو تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ فرائض کے بعد، فرض نمازوں کے بعد نوافل کی ادائیگی، نوافل کا اہتمام، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور اللہ بھی اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام، یہ اللہ کی محبوبیت حاصل کرنے کا باعث ہے، اور اس سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین کی اسماء اور اللہ رب العالمین کی صفات میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ کی محبت کا باعث ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ رب العالمین کی ظاہری اور باطنی جو بھی نعمتیں، جن نعمتوں کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جو نعمتیں ہم سے مخفی ہیں، جو نعمتیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اور انسان پر جو اللہ کے احسانات ہیں، ان احسانات کا مشاہدہ کر دے آدمی، اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو۔ نعمتوں کو دیکھیں، جن نعمتوں سے ہم محروم ہیں، جن نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور بندوں کے اللہ پر جو احسانات ہیں۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، وہ رات میں سو رہا تھا، اور مشہور واقعہ ہے، آدھی رات میں اسے پیاس لگی، اور آدھی دنیا پر اس کی حکومت بھی تھی۔ اس کے بغل میں ایک عالم صاحب بھی آرام فرما تھے۔ رات میں اٹھا، پوچھا کیا حاجت ہے حضور، کیا طلب آپ کو طلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ تو پانی کے لیے کہا کہ اچھا ایک گلاس پانی اگر تمہیں میسر نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو کہا کہ اپنی حکومت داؤں پر لگا دیں گے، اپنی حکومت داؤں پر لگا لیں گے۔ عالم صاحب نے، امام صاحب نے، امام وقت جو تھے، انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین کا کتنا تمہارے اوپر احسان ہے کہ ایک راستہ بنایا پانی پینے کے لیے اور دوسرا راستہ بنایا پانی نکالنے کے لیے۔ اگر اللہ رب العالمین پانی پینے کے راستے کو جاری رکھے اور پانی نکلنے کے راستے کو بند کر دے تو انسان اس کے لیے کیا کیا کرے گا؟ زندگی باقی رہے گی، زندگی کے بقا کا سوال ہے۔ تو ایسے انعامات جن کا انسان کے دلوں میں تصور نہیں ہے، ایسے احسانات، اللہ کی ایسی نوازشیں، ایسی رحمتیں، ان کو انسان ان کا مشاہدہ کرے، ان کا تصور کرے، ان کو پڑھے تو اللہ رب العالمین کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ اسی طرح صالحین کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھے اور ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھے جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہوں، جو اللہ والے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، تو ان کی مجلسوں سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اسی طرح ایسے تمام مشغولیات سے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے جو کام، جو شغل، جو عمل، جو فعل دل اور اللہ کے درمیان حائل ہونے کا سبب بنتا ہو، ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ایسے تمام کام جو مشغول رکھنے والے ہیں، اور اس قدر مشغول رکھنے والے ہیں کہ
دل، ہمارے دل اور اللہ کا جو تعلق ہے اس درمیان یہ حائل ہو جائیں، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے سچے بندے وہ ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، دنیا بھی نبھاتے ہیں اور دین کو بھی لے کر چلتے ہیں، اور نماز کا وقت ہوتا ہے، تجارت کو خیر بات کہتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، ذکر کا وقت ہوتا ہے ذکر کرتے ہیں، زکوٰۃ کا وقت ہوتا ہے تقاضا ہوتا ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہر حال میں ہر وقت ہر قدم پر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں اور فکر آخرت ان کے اوپر غالب ہوتی ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو اپنی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، محبت کے جو تقاضے ہیں، پھر محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم مسلمانوں کو دنیا میں زندہ رکھے، صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔